الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين صدق اللہ العظیم۔ بات چل رہی تھی قرآن کریم کی روشنی میں اور حدیث کی روشنی میں ایسے اعمال کا تذکرہ جس سے اللہ تعالیٰ انسان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو قرآن کریم میں ایسے کل 15 اعمال تھے جن میں سے 13 اعمال کا تذکرہ ہو چکا تھا۔ 14ویں نمبر پر عمل ہے اپنے آپ کو کفر سے باز رکھنا۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ، فرما دیجیے ان لوگوں سے جنہوں نے کفر میں اپنی زندگی گزاری، اگر یہ لوگ باز آ جائیں تو ان کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا جو سابقہ زمانے میں ہوئے۔ وَإِن يَعُودُوا، اور اگر یہ کفر کی طرف دوبارہ لوٹ کر آئیں گے، فقد مضت سنت الاولین، تو یقیناً اللہ کی سنت اور طریقہ پہلے لوگوں میں بھی گزر چکا۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے گناہوں کی معافی کے لیے عمل جو بیان فرمایا وہ ہے انسان کا اپنے آپ کو کفر سے بچانا اور اسلام پر زندگی گزارنا۔ اسلام لانے سے انسان کے سابقہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام انسان کے پہلے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، لیکن ضروری ہے کہ اسلام پر موت بھی آئے۔ اگر خدا نہ خواستہ زندگی تو اسلام پر گزر گئی اور خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا تو اس کے سابقہ سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اصل دار و مدار انسان کے خاتمے کا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ فاتحہ میں ہم سب کو جو دعا سکھائی اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اس کا مطلب ہے سیدھے راستے پر دوام عطا فرما، استمرار اور استقامت عطا فرما۔ سیدھے راستے پر تو ہم چل رہے ہیں، اس سیدھے راستے پر یا اللہ ہمیں موت بھی عطا فرما۔ شیطان کا حملہ کتنا خطرناک ہوتا ہے اور وہ انسان پر آخری وقت میں اور موت سے پہلے کے ایام میں کس طرح کوشش کر کے اعمال ضائع کرتا ہے۔ یا کوئی نیکوکار انسان ہو اور بسا اوقات شیطان حملہ کر کے کس طرح ایمان کو ضائع کرتا ہے۔ قرآن کریم سورہ حشر کی آیت میں اللہ رب العزت نے ایک واقعے کی طرف اشارہ فرمایا، کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر، شیطان انسان سے کہتا ہے کہ اے انسان تو کفر کر، فلما کفر، جب انسان کفر کر لیتا ہے، قال انی بریء منک، شیطان کہتا ہے میں تجھ سے بیزار ہوں، انی اخاف اللہ رب العالمین، اس لیے کہ میں تمام جہانوں کے رب سے ڈرتا ہوں۔ اس آیت کے ذیل میں علامہ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر طبری میں ایک واقعہ بیان فرمایا۔ واقعہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل میں 3 بھائی تھے جنہیں جہاد کا بڑا شوق تھا، اور ان کی ایک بہن تھی۔ ان کے گھر میں کوئی اور مرد موجود نہیں تھا، والدین کا انتقال ہو گیا۔ ایک دفعہ جہاد کا موقع آیا تو یہ تینوں بھائی جب جہاد میں جانے لگے تو انہوں نے سوچا کہ ہم اپنی بہن کو کس کے ہاں ٹھہرائیں۔ ان کی بہن عاقلہ بالغہ تھی۔ کافی سوچ و بچار کے بعد انہوں نے کہا بنی اسرائیل کا جو عابد ہے ہمیں سب سے زیادہ اس پر اعتماد ہے، بہت نیک صالح متقی انسان ہے، عبادت گزار ہے، اپنے عبادت خانے سے کبھی باہر نہیں آتا، اسی کے پاس ہم اپنی بہن کو ٹھہرا کر جہاد پہ چلے جاتے ہیں، واپس آئیں گے جو اپنی بہن کو گھر لے آئیں گے۔ اب یہ لوگ اس عابد کے پاس گئے اور اس سے کہا جتنے دن ہم وہاں ہوں گے یہ آپ کے پاس ٹھہری رہے گی، آپ اوپر رہیں، اور اسے نیچے انہوں نے ایک کمرہ بنا دیا، یہ نیچے ہی رہے گی۔ عابد نے اول انکار کیا، انہوں نے اصرار کیا، عابد راضی ہو گیا۔ اب وہ پہاڑ کے اوپر عبادت کرتا اور نیچے کمرے میں یہ لڑکی ہوتی۔ چند دن تو گزر گئے،
اب شیطان دل میں وسوسہ ڈالتا کہ وہ اکیلی تنہا ہوگی، کیوں نہ اسے اوپر بلا لیا جائے۔ ادھر وہ بھی باہر آ جاتی کہ میرا دم گھٹ رہا ہے، میں گھبرا رہی ہوں۔ چند دن گزرے، اب اس نے اسے اوپر بلایا اور کہا تم پیچھے بیٹھ جایا کرو، میں آگے عبادت کروں گا۔ وہ پیچھے ہوتی، عابد آگے عبادت کرتا۔ چند دن گزرے، اس کے بعد پھر وہ اس کے سامنے آنے لگی، بات چیت کرنے لگی کہ مجھے وحشت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، میں تنہائی میں ہوتی ہوں۔ حدیث میں جیسے آتا ہے لا یخلون رجل و امرأۃ الا ثالثہم الشیطان، جہاں بھی کوئی مرد اور عورت تنہا ہو تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ انسان یہ نہ سمجھے جیسے آج کل کہتے ہیں میں نے اس کو اپنی بہن کہا ہے، میں نے اس کو اپنی خالہ کہا ہے، میں نے اس کو اپنی چچازاد بہن کہا ہے، یا کوئی کہتا ہے جی میں اس کا بیٹا ہوں، یا عورت کہتی ہے میں نے اس کو اپنا بھائی بنایا۔ منہ بولنے سے نہ کوئی بھائی بنتا ہے، نہ کوئی بیٹا بنتا ہے، نہ بہن بنتی ہے۔ یہ شیطان کے خیالات اور وساوس ہیں، اپنے جال میں ڈالنے کے لیے وہ اس طرح جال بنتا ہے۔ اب یہی ہوا، جب ان کا قرب آپس میں ہوا، آخر شیطان نے وسوسہ ڈالا کوئی موجود نہیں ہے، تو یہ زنا میں مبتلا ہو گئے۔ اب اس زنا سے بنی اسرائیل کی وہ لڑکی حاملہ ہو گئی۔ اب ان کے بھائیوں کو واپس آنے میں ایک وقت لگا، وہ ایک محاذ سے دوسرے پہ، دوسرے سے تیسرے پہ چلے گئے۔ اب جب ان کی واپسی کے ایام شروع ہونے لگے، انہوں نے اطلاع دی خط کے ذریعے۔ اب یہ سوچنے لگا وہ جب آئیں گے پتہ چلے گا یہ حاملہ ہے تو وہ تو مجھے قتل کر دیں گے۔ بنی اسرائیل کی سزا تھی، جو زنا کرتا تھا اس کو قتل کر دیتے تھے۔ اب یہ کہتا ہے اس نے اپنے جرم کو چھپانے کے لیے شیطان نے وسوسہ ڈالا، ایسا کرو رات کے وقت اس لڑکی کو قتل کر دو، قتل کر کے دفنا دو، بھائیوں سے کہنا وہ طبعی موت مر گئی، بہت بیمار تھی اس لیے میں نے اس کی تدفین کر دی۔ اب اس نے اسی طرح کی رات کے اندھیرے میں وار کر کے اس کو قتل کر دیا، اور جیسے ہی اس کو یہ دفنانا اس نے ایک جگہ پر اوپر مٹی ڈالی، واپس آ گیا۔ وہ تینوں بھائی جب واپس آئے پوچھا ہماری بہن کہاں؟ اس نے کہا اس کا تو انتقال ہو گیا۔ کہا کہاں قبر ہے؟ کہا فلان جگہ قبر ہے۔ اب یہ تینوں جب رات سوئے تو شیطان ہر ایک کو خواب میں آیا۔ سب سے پہلے بڑے بھائی کو آیا کہ تمہاری بہن اپنی طبی موت نہیں مری، اس نے اس کے ساتھ منہ کالا کر کے اسے قتل کیا ہے، اب بھی تم جاؤ تو اس کا سر اس کے تن سے جدا ہوگا، تم اس کی لاش دیکھ سکتے ہو، فلاں جگہ اس کی لاش ہے۔ پھر یہ شیطان درمیانے بھائی کو خواب میں آیا، اس کو بھی کہا، چھوٹے بھائی کو خواب میں آیا، اس کو بھی کہا کہ تم کیسے بھائی ہو، اپنی بہنوں پہ غیرت نہیں کرتے ہو، اور اس عابد نے تمہاری بہن کے ساتھ یہ کیا۔ تینوں بھائی صبح اٹھے اپنا خواب سنانے لگے۔ اب چونکہ تینوں نے خواب دیکھا تھا، شیطان نے خواب میں بہت ابھارا تھا، تو انہوں نے پہلے تو کہا چھوڑ دیتے ہیں، چھوٹے نے کہا نہیں آخر دیکھنے میں کیا حرج ہے، تھوڑی سی قبر کھول کے نظر مار دیں گے۔ تو اب یہ تینوں گئے، ذرا سی قبر کھولی، جو نظر ماری تو واقعی اس کا سر کٹا ہوا تھا، جسم الگ تھا۔ تو انہوں نے جب قبر کو اوپر سے کھولا سب کو یقین ہو گیا، تو یہ تینوں آئے، اور اس دور میں جو زنا کرتا تھا اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کیے جاتے تھے آرے کے ساتھ۔ یہ تینوں بھائی سخت غصے میں تھے، عابد کے صومعہ کو گرایا۔ جب اس کو قتل کرنے لگے، اب شیطان اس عابد کے سامنے آیا اور آ کر اس نے کہا میں تجھے اب بچا سکتا ہوں، لیکن میری شرط یہ ہے کہ تو سجدہ کر مجھے، اور تو کفر کر، اللہ کی ذات کا انکار کر، شرک کر، مجھے سجدہ کر، میں تجھے بچا دوں گا، ورنہ تیرے بچنے کا کوئی امکان نہیں۔ اب اس نے اس موقع پر کفر کر دیا کہ میں اللہ کی ذات کا انکار کرتا ہوں، مشرک ہو گیا۔ شیطان کو اس نے سجدہ کر دیا۔ پھر شیطان کہنے لگا میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، وہاں سے بھاگ گیا۔ تو اب بھائیوں نے اس کو قتل کر دیا۔ قرآن کریم کی اس آیت میں اس طرف اشارہ ہے، کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر، شیطان انسان سے کہتا ہے کفر کر، فلما کفر، جب انسان کافر ہو جاتا ہے، قال انی بریء منک، شیطان کہتا ہے اب تو میں تجھ سے بیزار ہوں، بری ہوں، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ تو اب آخر بنی اسرائیل کے عابد کی موت کس طرح آئی؟ زنا بھی ہو گیا اور اس نے لڑکی کو قتل بھی کر دیا، آخر سے شیطان کو سجدہ بھی کیا، کفر بھی کر دیا اور کفر کی حالت میں مر گیا۔
پہلے تو صرف زنا تھا، قتل تھا، کفر نہیں تھا، لیکن آخر اب موت کس پر آئی؟ زنا بھی ہوا، قتل بھی ہوا، سجدہ بھی کیا، مشرک بھی ہوا، اب دنیا سے چلا گیا، اب ابد الآباد کے لیے جہنم ہے۔ تو اس لیے قرآن کریم ایک بات کو بیان کر رہا ہے، اللہ رب العزت فرما رہے میرے بندو اگر تم کفر سے بچ گئے تو تمہارے سارے گناہ میں نے معاف کر دیے۔ اس لیے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے اللہ خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ انسان بڑا کمزور ہے، حالات کے بدلنے سے بسا اوقات انسان ایمان چھوڑ دیتا ہے۔ آج مادیت کا دور ہے، کوئی دولت کی، پیسے کے، حرص و حوث کی لالچ دے، باہر کا ویزا دے، کسی دوشیزہ سے شادی کا پیغام دے، کوئی سرکاری نوکری کا جھانسا دے تو کوئی قادیانی ہو جاتا ہے، کوئی رافضی ہو جاتا ہے، کوئی عیسائی ہو جاتا ہے۔ تو انسان بس اوقات فقر کی وجہ سے کفر اختیار کر لیتا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے الداء والدواء، اور اس طرح امام قرطبی کی التذکرہ، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا۔ ایک شخص تھا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، اس کی آواز بڑی خوبصورت تھی، وہ اس دور کے مطابق آذان دیتا تھا، لوگوں کو عبادت کے لیے بلاتا تھا۔ ایک دن یہ آذان دینے کے لیے اپنے عبادت خانے کے اوپر چڑھا، قریب میں ایک مجوسی کا گھر تھا، تو اس کی جو نظر پڑی تو مجوسی شخص کی بیٹی صحن میں گھوم رہی تھی۔ اس نے جو اس کا حسن و جمال دیکھا فریفتہ ہو گیا، اپنی آذان وہیں چھوڑی نیچے آیا، مجوسی کے گھر پہ دستک دی۔ اس نے پوچھا کون؟ اس نے آگے سے جواب دیا میں موسیٰ علیہ السلام کے دور کا آدمی ہوں اور ان کا مؤذن ہوں۔ اس نے کہا کیوں آئے ہو؟ کہا تم سے شادی کرنی۔ کہا میرا والد موجود نہیں ہے، جب وہ آئے تب آ جانا۔ تھوڑی دیر میں اس کا والد مجوسی آیا، اس نے پھر یہی بات کہی۔ اس نے کہا میں اپنی بیٹی کا رشتہ تب کروں گا جب تم موسیٰ علیہ السلام کے دین کو چھوڑ دو گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس دور کا دین برحق موسیٰ علیہ السلام کا دین تھا، اس نے موسیٰ علیہ السلام کا دین چھوڑا، تورات کا انکار کر دیا، شریعت کو چھوڑ دیا۔ اب مجوسی نے اپنی مجوسیت کے مطابق اس سے کفریہ کلمات کہلوا کر، اس کو خنزیر کا گوشت اور شراب پلا کر اپنی بیٹی کا اس سے نکاح کرا دیا۔ اب اس سے کہا کہ یہ اوپر والے کمرے میں تم رہو گے۔ کمرے کے اوپر دوسرا کمرہ تھا، کہا اوپر کی چھت اپنے لیے درست کر دو اور یہاں تم بیٹی کے ساتھ میری رہو۔ اب یہ اوپر چڑھا تاکہ اوپر چھت درست کر دے۔ کمرے کے اوپر دوسری چھت تھی، تو یہ جیسے اوپر گیا درست کر رہا تھا، اوپر کی چادریں ٹھیک کر رہا تھا، اچانک اس کا پاؤں پھسلا، یہ اوپر سے نیچے گرا، گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی، وہیں مر گیا۔ گردن کی ہڈی ٹوٹی، وہیں مر گیا۔ اب جب مجوسی نے دیکھا، اس نے اس کی لاش اٹھائی اور کچرا کنڈی پہ جا کر پھینک دی۔ اب موت کیسی آئی؟ اپنی خواہش بھی پوری نہ کر سکا، کفر پہ موت آ گئی، خنزیر کا گوشت بھی کھایا، شراب بھی پی، اللہ کا انکار کیا، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت بھی چھوڑی، عورت کے قریب بھی نہ جا سکا، خواہشات کی تکمیل بھی نہ ہو سکی، کفر پہ مرا، کسی نے نماز جنازہ نہیں پڑھی اور کوڑا کرکٹ پہ اس کی لاش پھینک دی گئی۔ تو قرآن ایک ذہن بتا رہا ہے کہ اے انسان، تو اللہ سے دعا کر کہ اللہ تجھے کفر سے باز رکھ کر ایمان کی حالت میں استمرار اور موت عطا فرمائے۔ خاتمہ بالایمان ہو گیا، بہت بڑی نعمت ہے، اور اگر ایمان پہ خاتمہ نہیں، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی انسان بڑا پریشان ہے اور غمگین ہے۔ تاتاریوں کا دور چل رہا تھا، ایک تاتاری راستے سے گزر رہا تھا، اس تاتاری کے پاس ایک بکرا تھا، بکرے کے بسا اوقات بال نکلے ہوتے ہیں جس کو لوگ کہتے ہیں داڑھی ہے۔ تو ایک اللہ والا بزرگ وہاں سے گزرا، تاتاری بڑے ظالم لوگ تھے، اس بزرگ کو قتل کرنے لگا، کہا یہ بتا تو اچھا ہے کہ میرا یہ بکرا اور اس کے جو بال داڑھی کے نکلیں یہ اچھے ہیں؟ اس بزرگ نے آگے سے جواب دیا بھائی اگر میری موت ایمان پر ہو گئی تو میں اس سے اچھا ہوں، اور اگر میں کفر پہ مر گیا تو یہ مجھ سے اچھا ہے۔ اصل چیز تو ایمان کی موت ہے، ایمان پہ مرا تو میں اچھا، ایمان پہ نہیں مرا تو یہ جانور اچھے جن کا حساب اور کتاب کوئی نہیں۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب کی کتاب ہے خواتین اسلام کے کارنامے، اس میں انہوں نے اپنا ایک واقعہ لکھا، کہتے ہیں میں سمرقند کے سفر پہ گیا، وہاں مختلف جگہ میرے بیانات ہوئے، تو میں مسجد میں بیٹھا تھا، 3 نوجوان آئے اور کہنے لگے ہماری بوڑھی والدہ ہے، وہ چاہتی ہے کہ آپ ہمارے گھر آؤ، دعوت ہے، آپ کھانا بھی کھائیں، والدہ فرما رہی ہے ہمارے لیے دعا کرو۔
ان کی والدہ کی عمر 90 سال سے زیادہ تھی۔ حضرت فرماتے ہیں میں نے انکار کرنا چاہا، لیکن اس دور کے جو بڑے عالم تھے انہوں نے فرمایا نہیں حضرت آپ جائیے، اس خاتون کا بڑا کردار ہے، اس نے دین کے لیے بڑی قربانیاں دی۔ کہا جس وقت رشیا کا انقلاب آیا تھا روس کا، اس وقت انہوں نے اپنی کمیونسٹ کو عام کر دیا تھا، لوگوں کو دہری بنا رہے تھے۔ اس وقت اس لڑکی کی عمر 20 سے 21 سال تھی۔ یہ باپردہ ہو کر لڑکیوں میں جا کر ان کو دعوت دیتی، ایمان پر استقامت کا درس دیتی، اور لوگوں کو دہری ہونے سے، کمیونسٹ ہونے سے اس لڑکی نے بچایا۔ اور اس نے جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھی زندگی گزاری، بہت ظلم و ستم بھی گزارا، ہر قسم کے حالات برداشت کیے۔ آج اس کا آخری وقت ہے، تو آپ اگر یہ دعوت دے رہی ہے تو آپ ضرور جاؤ۔ حضرت فرماتے ہیں ہم وہاں چلے گئے۔ خاتون چارپائی پہ لیٹی تھی، اس کے اوپر ایک چادر ڈلی ہوئی تھی۔ جب ہم گئے کھانا کھایا، باہر نکلے درمیان میں ایک پردہ حائل تھا، تو وہ خاتون مجھ سے کہنے لگی میرے لیے دعا کرو۔ تو میں نے پوچھا کیا دعا کروں؟ کہا یہ دعا کرو اللہ خاتمہ ایمان پہ کرے۔ حضرت پیر صاحب فرمانے لگے کہ جو 90 سال تک ایمان پر محنت کرتی رہی، لوگوں کو ایمان کی دعوت دیتی رہی، عورتوں کے ایمان کی حفاظت کرتی رہی، آج بھی جب وہ دعا کا کہتی ہے تو پہلی دعا ہے اللہ خاتمہ ایمان پہ کرے، کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ ساری محنت ضائع نہ ہو جائے۔ اس لیے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے۔ انسان بڑا کمزور ہے، حالات بدلتے ہیں، کسی بھی وقت دائیں بائیں پلٹ جاتا ہے، پھر اس کی زندگی پریشانی میں گزرتی ہے۔ تو بہرحال 14واں عمل ہے اپنے آپ کو کفر سے بچانا۔ آخری 15واں عمل قرآن کریم کی روشنی میں جس سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں وہ ہے صدقہ دینا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، اگر تم اللہ کو قرضہ دو گے خوبصورت قرضہ، یضاعفہ لکم، اللہ تمہیں دگنا کر کے واپس کرے گا، ویغفر لکم، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، واللہ شکور حلیم، اللہ بڑا قدردان ہے، بردبار ہے۔ سورہ تغابن آیت نمبر 17 میں اللہ رب العزت نے فرمایا جو مجھے قرض دے گا یعنی میرے نام پہ خرچ کرے گا، میں اسے دگنا کر کے واپس بھی کروں گا اور میں اس کے گناہ بھی معاف کر دوں گا۔ اللہ فرما رہے میں قدردان ہوں، یعنی جو دیتا ہے میں اس کو بہترین بدلہ دیتا ہوں، حلیم ہوں، سزا نہیں دیتا، جو میرے راستے میں خرچ نہیں کرتا میں مہلت دیتا ہوں، کبھی یہ میرے راستے میں خرچ کرے گا۔ تو بہرحال اللہ نے وسعت دی ہو، عید کا موقع بھی قریب ہے، انسان اپنے عزیز و اقارب میں خرچ کرے۔ حضرات سلف کی کتنی سخاوت تھی، میں 2 واقعات سنا کے بعد سمیٹتا ہوں۔ سلف اس موقع پر کتنا خرچ کرنے والے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ حلیۃ الاولیاء میں امام ابو نعیم اصفہانی رحمہ اللہ نے لکھا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی طرف 4000 درہم بھیجے، ایک اور شخص نے بھی 4000 درہم بھیجے، ایک اور نے بھی 2000 درہم بھیجے اور ایک خوبصورت چادر بھیجی۔ جب شام کا وقت ہوا یہ باہر نکلے، افطاری سے پہلے 10,000 دراہم فقراء میں انہوں نے تقسیم کر دیے، اور یہ چادر خوبصورت یہ بھی کسی مستحق کو دے دی۔ جب رات کا وقت ہوا تو یہ 2 درہم کا چارہ ادھار خرید رہے تھے، تو کوئی ان کے گھر آیا، دستک دی، ان کے خادمہ باہر آئی، اس نے پوچھا کہ مجھے تو پتہ چلا ان کو 10,000 درہم ہدیہ ملا، لیکن پھر بھی یہ 2 درہم کا چارہ ادھار کیوں خرید رہے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا جیسے یہ رقم پہنچی ہے انہوں نے افطاری سے پہلے تقسیم کر دی، اس لیے ان کے پاس ابھی گھر میں کچھ نہیں ہے، اس وجہ سے یہ چارہ ادھار خرید رہے ہیں۔ تو حضرات سلف کی زندگی میں سخاوت بہت زیادہ تھی، تو جتنا انسان خرچ کر رہا ہوتا ہے اللہ بہترین بدلہ اسے دیتا ہے۔ یہ وہ 15 اعمال تھے جن سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور۔ یا اللہ ہم سب کے چھوٹے بڑے، صغیرہ کبیرہ خفیہ اعلانی تمام گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم سب کی یہ عبادات اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارا یہ بیٹھنا اپنی عبادت بارگاہ میں قبول فرما، اسے ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا اور ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ یا